السلام علیکم ناظرین، K2 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں حسنین رومی۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں، ضلع شکر کے بالائی علاقے ڈوگورو میں سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ ڈیلی K2 کے رپورٹر منظور ناس کے مطابق شدید بارشوں کے بعد آنے والی سیلابی ریلے نے کئی مکانات اور کھڑی فصلوں کو بہا لے گیا۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ان کی برسوں کی محنت اور جمع پونجی لمحوں میں تباہ ہو گئی۔ ڈوگورو بادشاہ کے متاثرین شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں۔ کئی خاندان بے گھر ہو کر کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جبکہ دیگر کی زندگی بھر کی کمائی ختم ہو چکی ہے۔ اس سب کے باوجود ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی عملی قدم یا متاثرین کی خبر گیری نہیں کی گئی۔ متاثرین نے صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بحالی کے کام کا فوری آغاز کیا جائے اور متاثرہ خاندانوں کو ہنگامی بنیادوں پر امداد فراہم کی جائے۔ حسن آباد میں ششپر گلیشیئر سے جاری تباہی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ زمینی کٹاؤ تیز ہونے کے باعث مزید 2 رہائشی مکانات خالی کروا لیے گئے، جہاں متاثرہ خاندان اپنے ہاتھوں سے لاکھوں روپے مالیت کے گھر توڑنے اور سامان محفوظ مقام پر منتقل کرنے پر مجبور ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ گلیشیئر سے آنے والے پانی اور ملبے نے زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ شاہراہ کراکرم کا ایک اور حصہ پانی کی زد میں آ گیا ہے، جس سے آمد و رفت مزید متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ بالائی ہنزا کے گاؤں گلمت میں گزشتہ روز آنے والے سیلابی ریلے نے نہ صرف شاہراہ کو نقصان پہنچایا بلکہ بجلی اور انٹرنیٹ کے نظام کو بھی درہم برہم کر دیا۔ ضلع انتظامیہ نے متاثرہ مقامات پر شاہراہ کراکرم کی بحالی کا کام شروع کر دیا ہے، جبکہ بجلی کے کھمبے دوبارہ نصب کرنے اور فائبر آپٹک تاریں جوڑنے کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے۔ مقامی آبادی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرہ خاندانوں کو فوری مالی امداد فراہم کی جائے اور گلیشیئر سے پیدا ہونے والے خطرات کے تدارک کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں۔ اسسٹنٹ کمشنر اسکردو احسان الحق نے اعلان کیا ہے کہ سود خوروں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلع میں سود خوری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور اس مکروہ دھندے میں ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سود کا کاروبار عوام کو معاشی تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے اور ضلعی انتظامیہ ایسے عناصر کے خلاف سخت ایکشن لینے کے لیے پرعزم ہے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ سود خوروں کی نشاندہی اور ثبوت فراہم کریں تاکہ فوری قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ گلگت بلتستان پولیس اہلکاروں کا وزیر اعلیٰ ہاؤس چنار باغ کے باہر دھرنا جاری ہے۔ دھرنے میں شریک اہلکاروں نے قرآن پاک پر حلف اٹھایا کہ ڈیلی الاؤنس میں اضافے کے مطالبے کی منظوری تک احتجاج ختم نہیں کریں گے۔ اہلکاروں کا کہنا ہے کہ حکومت نے 2 ہفتے قبل ڈیلی الاؤنس بڑھانے کا اعلان کیا تھا اور یقین دہانی کرائی تھی کہ 14 روز میں نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، تاہم مقررہ مدت گزرنے کے باوجود کوئی عملی پیش رفت نہیں ہوئی۔ پولیس اہلکاروں سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے بھی دھرنے میں شرکت کی۔ دوسری جانب IG پولیس نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ ڈیلی الاؤنس کے مسئلے کے حل کے لیے پولیس کمانڈ سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے اور متعلقہ محکموں سے بات چیت جاری ہے، لیکن ایک ڈسپلن فورس کے لیے دھرنا یا احتجاج مناسب عمل نہیں۔ ادھر وکلا برادری کے مطالبات کے حق میں گلگت سکردو اور غزر سمیت مختلف اضلاع میں احتجاج کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رہا۔ وکلا نے واضح کیا کہ اگر 18 اگست تک ججز کی تعیناتی، عدالتی اسامیوں پر تقرری اور دیگر مطالبات پورے نہ کیے گئے تو تمام اضلاع سے وکلا گلگت پہنچ کر غیر معینہ مدت کا دھرنا دیں گے۔ وکلا رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ان کے مطالبات ذاتی نہیں بلکہ عوامی مفاد میں ہیں اور عدالتی نظام کی بحالی کے لیے ناگزیر ہیں۔ گلگت بلتستان کے لیے ایک اور اعزاز۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے یوتھ ایکسلنسی ایوارڈ 2025 گلگت بلتستان کے کم عمر اور باصلاحیت طالب علم اور آرٹسٹ فواد عالم کو عطا کیا۔ فواد عالم قوت بصارت سے محروم ہے، تاہم انہوں نے اپنی محنت، لگن اور غیر معمولی صلاحیتوں کے ذریعے یہ اعزاز حاصل کیا۔ تقریب ایوارڈ میں وزیر اعظم نے کہا کہ فواد عالم جیسے نوجوان پاکستان کا فخر ہیں، جو اپنی معذوری کے باوجود حوصلہ اور قابلیت سے کامیابی کی نئی مثال قائم کر رہے ہیں۔ فواد کی یہ کامیابی نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پورے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ عزم و ہمت کے سامنے کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہو سکتی۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔